أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین و سامعات، سیدنا و مولانا سید المطہرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور جڑیں فطرت انسانی کی پاتال میں پیوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا سدا بہار درخت ہے جو ہر موسم اور ہر زمانہ میں اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے۔ آپ کی سیرت ایسا شجرہ مبارکہ ہے جو شرقی ہے نہ غربی، بلکہ کل عالم اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی بارش ہے جو ہر خشکی پر اترتی اور اس کو سیراب اور نہال کر دیتی ہے۔ ایک ایسا نور ہے جو ہر تاریکی کو اجالے میں بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا فرقان ہے جو حق و باطل میں بین امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ الغرض آپ کی سیرت ایک ایسا بستان سرا ہے جس کے اوصاف کا چمن ہزاروں شاخوں اور لاکھوں پھولوں سے سجا ہوا ہے۔ آپ کی مقدس سیرت کے کسی بھی پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مانند ہے۔ آپ کے اوصاف کریمہ و اخلاق فاضلہ اگر تحریر میں لائے جائیں تو 7 سمندر سیاہی اور تمام درخت کلمے بن جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کس زبان سے اس ذات باری تعالیٰ خدائے واحد و یگانہ کا شکریہ ادا کریں جس نے ایسے نبی کامل کی مطابقت اور پیروی کی ہمیں توفیق و سعادت بخشی۔ اس نبی پاک کی سیرت کا ایک روشن پہلو آپ کا تعلق باللہ، یہ عنوان وسیع تر اور کثیر الجوانب ہے اور 63 سالہ فعال زندگی پر محیط ہے۔ سامعین کرام، کتب سماویہ سابقہ میں خدائے عز و جل نے نبی کریم کی آمد کو اپنا ظہور قرار دیا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی پیشگوئیوں میں بیان کیا ہے اور استعارے کے طور پر آن جناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے، بلکہ بوجہ خدا کے مظہر عتم ہونے کے آن جناب کو خدا کر کے پکارا ہے۔ چنانچہ زبور داؤد میں لکھا ہے، تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے خدا نے تجھے ابد تک مبارک کیا۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی ہے، اس لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ زبور آیت 45۔ اسی طرح یسعیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اسکائے گا۔ یہ فقرے بطور استعارہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیبت ظہور کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی اس استعارہ کو اپنی پیشگوئیوں میں حضرت کی شان میں استعمال کیا ہے۔ ان پیشگوئیوں کے عین مطابق دعائے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مطابق وہ عظیم الشان رسول، وہ آفتاب رسالت جس نے فاران کی پہاڑیوں سے جلوہ گر ہونا تھا،
اس کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست 570 عیسوی اصحاب الفیل کے واقعے کے 55 روز بعد دوشنبہ کے دن حضرت آمنہ کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیدائش ہونے پر آمنہ نے بچے کے دادا عبد المطلب کو اطلاع دی، جو سنتے ہی خوش ہوئے اور خوشی کے جوش میں وہاں آئے اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بیت اللہ شریف میں لے گئے اور وہاں جا کر خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی بہت تعریف کیا گیا، اور پھر اسے واپس لا کر اس کی ماں کے سپرد کر دیا۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو ایک حیرت انگیز کشفی نظارہ دکھلایا گیا، جو حضرت جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد اول میں بالتفصیل درج ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق اور دوسرا مغرب اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اس وقت مجھے درد ذہ ہوا اور حضور پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی جانب سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ ترجمہ خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 47۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ پیدائش کی گھڑی بھی، خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم کرنے اور اس کے حضور سجدے میں گریہ وزاری کرنے کے واقعات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر صرف ایک دن کی مصروفیات کے واقعات پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی سے معمور ہے۔ چنانچہ آنکھ کھلتے ہی آپ کے دل سے یہ صدا بلند ہوتی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک عارضی موت کے بعد پھر سے زندگی بخش دی۔ آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نیند سے بیدار ہونے پر کبھی یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن علی بذکرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو صحت و عافیت بخشی اور میری روح واپس لوٹا دی اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اور پھر اٹھ بیٹھتے ہیں تو یوں حمد الہی کے گیت گاتے ہیں، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اس کا قیوم ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تیرے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے کی حکومت ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اس کا بادشاہ ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تیری ذات برحق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور جنت اور جہنم برحق ہے، اور سب انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور قیامت کی گھڑی برحق ہے۔ اے اللہ، میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف جھکا، اور تیرے نام کے ساتھ میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور تجھے ہی اپنا حکم ٹھہراتا ہوں۔ سب میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے جن کا میں علانیہ مرتکب ہوا یا پوشیدہ طور پر۔ تو ہی ابتدا میں ہے اور تو ہی آخر میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلند مرتبہ اور عظمت والے خدا کے بغیر نہ کوئی ارادہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی قوت حاصل ہو سکتی ہے۔
پھر قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کی ناپاک چیزوں اور ناپاک کاموں اور باتوں سے۔ اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اور کبھی یہ بھی دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی وابقی فی من فاتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت عطا کی اور نفع مند چیز باقی رکھ دی۔ پھر مشکزی کی طرف جاتے، اللہ کا نام لے کر وضو فرماتے، وضو ختم کر کے دعا پڑھتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ پھر مصلی پر آتے اور اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے، قرآن کریم پڑھتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ وزاری کرتے۔ صبح صادق نمودار ہوئی یہ دعا پڑھتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ صبح کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ دعا بھی پڑھتے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے صبح کی اور تمام ملک نے بھی خدا کی خاطر صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب بادشاہت اسی کی ہے اور سب حمد بھی اسی کو زیبا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب میں تجھ سے اس دن کی خیر چاہتا ہوں اور اس کے بعد کی بھلائی بھی چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے اس دن کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد کی برائی سے بھی۔ اے میرے رب میں سستی اور تکبر کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے پروردگار میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر دن بھر کی مصروفیات میں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، بکریوں کا دودھ دہتے، پانی کا برتن ہو یا کھانے کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑتے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا پینا شروع کرتے، اور ختم کرتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کوئی نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو یہ دعا کرتے اللہم لک الحمد انت کسوتنی ھذا نسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہی ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ہم اس کپڑے کی خیر و برکت تجھ سے طلب کرتے ہیں، وہ خیر و بھلائی بھی جو اس کپڑے کا مقصد ہے، اور اے اللہ میں اس کپڑے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس شر سے بھی جو اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم کوئی لغزش کھائیں یا گمراہ ہوں، کسی پر ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم جہالت و نافرمانی کی کوئی بات کریں یا ہمارے خلاف کوئی ایسی جہالت کرے۔ آج کل تو یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے۔ انسان بازار میں نکلتا ہے، نامعلوم کس قسم کے واقعات پیش آئے، بعض دفعہ گھر واپس آنے کے بجائے اور کوئی بری خبر آ جاتی ہے، تو ہر موقع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں اور امت کو سکھائی ہیں۔ بازار میں سودا سلف خریدنے کے لیے داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذا السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور میں اس بازار اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ بازار میں کوئی جھوٹی قسم کھاؤں یا گھاٹے والا سودا کروں۔ واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو
تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی اور خیر طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلے، اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے توکل کیا۔ کسی بستی میں داخل ہوتے تو دعا کرتے، بلندی پر چڑھتے تو دعا کرتے، سفر پر روانہ ہوتے تو دعا کرتے، سواری پر بیٹھتے تو دعا کرتے، واپس تشریف لاتے تو دعا کرتے، بارش نہ ہوتی تو دعا کرتے، بادل دیکھتے تو دعا کرتے، بارش ہوتی تو دعا کرتے، آندھی اڑتی یا بجلی کڑکتی تو دعا کرتے، کوئی حاجت و ضرورت آ پڑتی تو مصلی بچھاتے اور دعا کرتے، کسی کی دعوت پر تشریف لے جاتے تو دعا کرتے، کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کثرت سے استغفار کرتے رہتے۔ بچہ پیدا ہوتا تو نومولود کے کان میں اللہ اکبر کی صدا ڈلواتے، اور کسی کے وفات کی اطلاع ملتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا پڑھتے کہ ہم سب اللہ کی امانت ہیں اور آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ غرض یہ کہ دن بھر کی مصروفیات میں دست با کار و دل با یار کی حالت رہتی، شام ہوتی تو پھر یہ دعا پڑھتے، ہم نے شام کی اور تمام ملک نے شام کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس رات کی خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کے بعد کی خیر بھی، اور تجھ سے اس رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد کی برائی سے بھی۔ اے میرے رب، میں تجھ سے سستی اور تکبر کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے آگ اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دیگر ضروریات اور نماز عشاء اور نوافل سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹتے تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سوتے وقت پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اگر اس رات تمہاری وفات ہو گئی تو فطرت صحیحہ پر وفات ہوگی، اور اگر تم نے صبح کی تو اس دعا کی برکت سے تمہیں خیر و بھلائی حاصل ہوگی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تجھے سونپی اور اپنی توجہ تیری جانب کی اور اپنا سب معاملہ تیرے سپرد کیا، اور تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے اور تیرے خوف سے تجھے ہی اپنا سہارا بنایا، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا ایمان لایا ہوں۔ اور یہ دعا کر کے آپ نیند کی آغوش میں چلے جاتے، اور نیند بھی پھر کیسی پیاری نیند تھی۔ فرماتے ہیں، تنام عینی ولا تنام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ الغرض سوؤں تو تجھ کو دیکھ کر، جاگوں تو تجھ پر ہو نظر والی کیفیت آپ کے شب و روز کی ہوا کرتی۔ یہ آپ کے تعلق باللہ کی کیفیت کا مختصر نقشہ ہے جو آپ کے ظاہری حالات سے صحابہ نے دیکھے اور ہم تک اس ذکر خیر کو پہنچایا، ورنہ آپ کے قلبی احساسات کیا تھے وہ تو آپ کا خدائے عالم الغیب و شہادہ ہی جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے آپ سے حکماً قرآن کریم میں اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الاعراف آیت 163۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے ترجمہ اور تشریح میں بیان فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کو اطلاع دے دے کہ میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے وجود سے بالکل کھویا گیا ہوں، میری تمام عبادتیں خدا کے لیے ہو گئی ہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفاس اور آپ کی موت محض خدا کے تعالیٰ کے لیے ہو گئی تھی، اور آپ کے وجود میں نفس اور مخلوق اور اسباب کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہا تھا، اور آپ کی روح خدا کے آستانے پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش باقی نہیں رہی تھی۔ حق یہ ہے حق یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تعلق باللہ کے حسین نمونوں سے بھری پڑی ہے۔
کفار مکہ بھی آپ کی خدا تعالیٰ سے حد درجہ محبت کے نظاروں سے متاثر ہو کر بے اختیار کہہ اٹھے کہ قد عاشق محمد ربہ، کہ محمد تو اپنے رب کا عاشق ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ذکر اللہ آنسی وقرۃ عینی فی الصلاۃ وثمرۃ فؤادی فی ذکرہ وشوقی الی ربی عز وجل، یعنی ذکر الہی میرا مونس ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ذکر الہی میرے دل کا پھل ہے، اور میرا شوق اپنے رب عز وجل کی طرف ہے۔ دراصل نماز آپ کی روح کی غذا تھی، ہر لمحہ نماز کا انتظار رہتا، ہر وقت طبیعت نماز کے لیے بے چین رہتی تھی، دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، کہ اے بلال نماز کی اطلاع کر کے ہمیں خوشی پہنچاؤ۔ نماز با جماعت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے نوافل اور نماز تہجد کا التزام فرمایا کرتے تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر بے قرار دل کے ساتھ اپنے خالق و مالک اور محبوب ازلی کے حضور حاضر ہو جاتے اور اپنی مناجات پیش کرتے۔ حضرت رات کے وقت اس قدر دعائیں کرتے اور اس قدر لمبی نمازیں پڑھتے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے اور پھٹنے لگتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ مجھے خیال آیا کہ حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر میں حضور کو تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور بارگاہ عزدی میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں منہمک ہیں اور اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ مجھے حضور کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ رو پڑیں اور بڑی دیر تک روتی رہیں اور جواب نہ دے سکیں۔ پھر فرمایا آپ کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں۔ ایک رات میرے ہاں باری تھی، حضور میرے پاس تشریف لائے، بستر میں داخل ہوئے اور فرمایا اے عائشہ کیا مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں اپنے رب کی عبادت میں یہ رات گزاروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً مجھے تو آپ کا قرب پسند ہے اور آپ کی خوشنودی مقصود ہے، میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ اس پر حضور اٹھے اور گھر میں لٹکے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف گئے اور وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے لگے اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور خدا کی حمد اور تعریف کی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی اور اسی حالت میں وہ رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پھر آپ کیوں روتے ہیں اور اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ افلا تحب ان اکون عبدا شکورا، کیا اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ سامعین کرام، انسان خدا تعالیٰ سے جتنا اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اتنی ہی اس کو خدا تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کامل تعلق کے نتیجے میں انسان خدا نما بن جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفل گزار بندہ میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث قدسی کے عین مطابق آپ خدا نما انسان بن گئے، خدا کے مظہر عتم بن گئے، خدا تعالیٰ کا وجود آپ کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، سورہ نجم آیت 4 تا 10۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے، اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا جو بڑی حکمت والا ہے۔
پس وہ فائز ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر نیچے اتر آیا، پس وہ 2 قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور جہاں تک امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہوا اور قرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی مقام سے پورا حصہ لیا، اور پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا، یعنی عبودیت کے انتہائی نقطے تک اپنے تئیں پہنچایا، اور بشریت کے پاک لوازم یعنی بنی نوع کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے پورا حصہ لیا۔ لہٰذا ایک طرف خدا کی محبت میں اور دوسری طرف بنی نوع انسان کی محبت میں کمال تک پہنچایا۔ ریویو آف ریلیجنس اردو حصہ اول صفحہ 175۔ پس اس واقعے میں کسی ظاہری آسمان کا ذکر نہیں، بلکہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے ایک غیر معمولی ماجرا کا ذکر ہے، ایک ایسا کشف ہے جس کی کوئی نظیر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ آپ کا دل اللہ کی محبت میں افق کی طرف بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محبت میں اس کے دل پر اتر آیا، اور قاب قوسین سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وطر بن گئے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسوں کے درمیان ایک ہی وطر تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قوس سے چلنے والا تیر وہی تیر تھا جو حضرت کی قوس سے چلتا تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سرمہ چشماریہ میں تعلق باللہ اور قرب الہی کی 3 قسموں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے قسم کے قرب کی وضاحت میں فرماتے ہیں، تیسرے قسم کا قرب ایک ہی شخص کی صورت اور اس کے عکس سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی جیسے ایک شخص آئینہ صاف وسیع میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو تمام شکل اس کی ماں اپنے تمام نقوش کے جو اس میں موجود ہیں عکسی طور پر اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسا ہی اس قسم ثالث قرب میں تمام صفات الہیہ صاحب قرب کے وجود میں بتمام تر صفائی منعکس ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ کس کے لیے میسر ہے؟ کون اس کامل درجہ قرب سے موسوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی کو میسر آتا ہے کہ جو الوہیت اور عبودیت کے دونوں قوسوں کے بیچ میں کامل طور پر ہو کر دونوں قوسوں سے ایسا شدید تعلق پکڑا ہے کہ گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کو بکلی درمیان سے اٹھا کر آئینہ صاف کا حکم پیدا کر لیتا ہے، اور وہ آئینہ ذو جہتین ہونے کی وجہ سے ایک جہت سے صورت الہیہ بطور ذلی حاصل کر لیتا ہے، اور دوسری جہت سے وہ تمام فیض حسب استعداد و طباع مختلفہ اپنے مقابلین کو پہنچاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور پھر اس تعلق باللہ اور مقام قرب میں جو افعال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوتے رہے ان کا نہایت جامع رنگ میں ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام میں فرماتے ہیں، اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، یعنی در پردہ الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا، کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی، کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا
اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہ بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا، اور بعض اوقات شوراب آب گوئے میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا، اور ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی الہی طاقت مخلوط تھی۔ آئین کمال اسلام صفحہ 65 تا 67۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ مقام تک اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے جس کے ورے کسی بندے کی تو دور کی بات ہے، فرشتوں کی رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شعر کو نہایت پسندیدگی کے ساتھ اپنی کتاب سرمہ چشماریہ میں درج فرمایا ہے کہ للہ در القائل، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہے ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، خدا تو اسے کہہ نہیں سکوں پر کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ان اشعار کو درج کرنے کے بعد حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، کیا ہی خوش نصیب وہ آدمی ہے، کیا ہی خوش نصیب وہ آدمی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوائی کے لیے قبول کیا اور قرآن شریف کو رہنمائی کے لیے اختیار کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدی قلبنا لحبہ ولحب رسولہ وجمیع عبادہ المقربین۔ سرمہ چشماریہ حاشیہ صفحہ 185۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔